حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت انس بن مالک نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قرض کا ضامن اللہ پاک ہے، ان کے قرض کا ضامن اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ آدمی جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے لیے ضروری قرض لیتا ہے اور پھر کوشش کے باوجود ادا نہیں کر پاتا۔ ایک وہ آدمی جو کسی مسلمان کی اعانت اور مدد کے لیے قرض لیتا ہے اور جہاد کے لیے، اور ایک وہ آدمی جو کسی میت کو کفن پہنانے کے لیے قرض لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ یہ تینوں لوگ اگر قرض ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور قرض ادا نہ کر پائے، اسی حالت میں مر گئے، تو قیامت والے دن اللہ جل شانہ ان کی طرف سے ضامن ہو جائیں گے۔ تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور یہ حدیث بیان کی حضرت انس بن مالک کے توسط سے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اب چونکہ کافی عمر ہو چکی ہے اور ضعیف ہو چکے ہیں، اس لیے ایک چوتھی چیز وہ چھوڑ چکے ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے ضروری قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا، ادا نہ کر سکا، اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ جل شانہ اس قرض کے ضامن ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ اس قرض کے ضامن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ واقعی اس کی ضرورت ہو، بلا ضرورت نہ لیا جائے، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ اپنی عیش و مستی کے لیے اور اسراف کے لیے، فضول خرچیوں کے لیے۔ اب نکاح اگر کسی نے کرنا ہے تو اب شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ جو ساری رات پٹاخے پھوڑنے کے لیے اور آتش بازی کرنے کے لیے اور ڈھول ڈھمکے کرنے کے لیے اور ہزاروں لاکھوں کی لائٹنگ کرنے کے لیے اور ریاکاری کے واسطے، دکھلاوے کے واسطے، ولیمہ کرنے کے لیے آپ لاکھوں روپے کا قرض لیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اس پر تو پکڑ ہوگی۔ جو قرض اس واسطے لیا، ایک تو وہ بلا ضرورت قرض لینا اور اوپر سے ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما اور بخیل آدمی کے مال کو ہلاک فرما دے، بخیل آدمی کے مال کو ہلاک فرما دے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس لیے محنت کرے کہ سوال سے بچ سکے، سوال کی زحمت سے بچ سکے، اور اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، وہ قیامت والے دن اس کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور جو اس لیے محنت کرے کہ ذخیرہ اندوزی کرے اور فخر و